कैसे नमूने पर बात करने जा रही हैं जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है बल्कि एक इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। बिल्कुल। हमारे सामने चंद अशार हैं जो एक तारीखी अलमिये को बयान करते हैं, लेकिन उनका कमाल ये है कि ये सिर्फ वाक़या नहीं बताते बल्कि सुनने वाले को उस दर्द में शरीक कर लेते हैं। जी हाँ, और आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम सिर्फ उन अशार का सतही मतलब ना देखें बल्कि उनकी गहराई में उतरें। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शायर कैसे तज़ाद, तलमीह और मंजरकशी को इस्तेमाल करके एक ऐसी फिजा बनाता है जो सदियों बाद भी इतनी ही पुरअसर है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुल्म के खिलाफ एक शायराना फर्द जुर्म है। बहुत खूबसूरत तरकीब है, शायराना फर्द जुर्म, बिल्कुल यही है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि शायर ये मुकदमा किस तरह पेश करता है। गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे शेर से होता है जो है ना पूरे कलाम की बुनियाद रखता है। जी। मैं इसे पढ़ती हूँ और कोशिश करूंगी कि उसके लहजे का हक अदा कर सकूं। बिला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं। एक लम्हे की खामोशी के बाद यहाँ कोई एक मुसीबत नहीं है। बिला के गम मतलब बेपनाह हर तरफ से आने वाले दुख। सही। और जफा के तीर ये सिर्फ जुल्म नहीं, ये बेवफाई और सितम के तीर हैं। जी हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे किरदार एक खुले मैदान में खड़े हैं और हर सिमत से हमला हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत उमूमी तस्वीर है, लेकिन शायद इसकी वुसअत ही उसकी ताकत है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये शेर जानबूझकर उमूमी रखा गया है। शायर अभी किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी वाक़ये का जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा? वो पहले एक माहौल बना रहा है, एक मूड सेट कर रहा है। बिला के गम सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं है, ये एक ज़हनी और रूहानी कैफियत है। और खाए जा रहे हैं का जुमला भी बहुत अहम है। ये हो रहा है, यानी ये शिकवा नहीं, गवाही है। बिल्कुल, ये सब्र की पहली मंजिल है। तो यहीं से इस फर्द जुर्म की बुनियाद पड़ रही है। अब शायर इस उमूमी मंजर से एक कदम आगे बढ़ता है और हमें एक मखसूस दिल दहला देने वाले मंजर से मिलवाता है। जी। फिदा करने को दीने मुस्तफ़ा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं। एक तवक्कुफ के बाद ये शेर सुनकर हमेशा एक ठहराव सा आ जाता है। जी। लफ्ज़ सजाए, ये लफ्ज़ उमूमन खुशी से जुड़ा होता है। दुल्हा को सजाया जाता है। सही। यहाँ एक नौजवान को मौत के लिए सजाया जा रहा है। ये तजाद इतना शदीद है कि सीधा दिल पर लगता है। यही तो शायर की ज़हानत का कमाल है। अगर वो कहता अली अकबर भेजे जा रहे हैं तो ये एक खबर होती, बस एक खबर होती। जी। लेकिन सजाए जा रहे हैं कहने से ये खबर नहीं, एक रस्म बन गई है। एक ऐसी रस्म जो बेवक्त खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। वाह! इस एक लफ्ज से शायर हमें उस बाप के दिल में उतार देता है जो अपने हाथों से अपने जवान बेटे को आखिरी सफर के लिए तैयार कर रहा है। और सजावट यहाँ कुर्बानी की कद्र कीमत को भी जाहिर कर रही है। बिल्कुल, ये बता रही है कि जो चीज़ कुर्बान की जा रही है वो कितनी कीमती, कितनी हुसीन है। और इस कुर्बानी का मकसद भी वाज़े कर दिया गया, दीने मुस्तफ़ा पर। यानी ये कोई जाती जंग नहीं है। जी बिल्कुल, और ये नुक्ता इस पूरी कुर्बानी को एक इनफरादी अमल से उठाकर एक इज्तिमाई और नजरियाती सतह पर ले जाता है। सही। अली अकबर की जवानी इस तहरीक की सच्चाई की दलील बन जाती है। शायर यहाँ सिर्फ एक बेटे की मौत का दुख बयान नहीं कर रहा, वो एक उसूल के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी की अजमत बयान कर रहा है। अब तक शायर ने एक उमूमी दुख और फिर एक मखसूस कुर्बानी का मंजर दिखाया है। अब वो एक नया जाविया लाता है। वो हाल की अजियत को माजी की अजमत के सामने रखकर दिखाता है। जी, ये तजाद शायरी का मरकजी सितून है। कदम दोशे नबूवत पर थे जिनके, वो कांटों पर चलाए जा रहे हैं। क्या कमाल का तकाबुल है। एक मिसरे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें। एक तस्वीर बचपन की, मोहब्बत की, एहतराम की, इंतहा की, और दूसरी तस्वीर उसी लम्हे की जहां वही हस्तियां कांटों भरे रास्ते पर हैं। ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं, ये उनके मकाम और मर्तबे पर हमला है। जी, और दोशे नबूवत महज एक शायराना ख्याल नहीं, ये एक ठोस तारीखी हवाला है।
ایک تلمیح ہے۔ بالکل ایک تلمیح ہے۔ اسلامی روایات ان واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جی، شاعر اس اجتماعی یادداشت کو جگا رہا ہے۔ وہ سننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جذباتی اپیل کے ساتھ ساتھ ایک منطقی دلیل بھی ہے۔ صحیح، یہ تضاد ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو مظلوم کی عظمت اور ظالم کی پستی دونوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہے۔ شاعر نے پہلے ان ہستیوں کی ذاتی عظمت کا حوالہ دیا، اب وہ اس دائرے کو وسیع کرتا ہے اور ان کے گھر، ان کے مسکن کی حرمت کا ذکر کرتا ہے۔ جی ہاں، جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبریل، وہ کاشانہ جلائے جا رہے ہیں۔ یہاں بات صرف اینٹ اور گارے کے ایک مکان کی نہیں ہو رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کاشانہ کا لفظ خود اپنے اندر ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ جی، یہ وہ گھر ہے جس کی حرمت کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی دروازے پر آ کر اجازت طلب کرتے تھے۔ اور آج اس گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک گھر پر نہیں، یہ تقدس کے تصور پر حملہ ہے۔ آپ نے بہت اہم بات کی۔ کاشانہ یہاں ایک علامت ہے۔ یہ گھر اہل بیت کی روحانی مرکزیت، ان کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچھا، اس کو جلانا صرف ایک عمارت کو تباہ کرنا نہیں، یہ اس پوری روایت کو، اس تقدس کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ بات مجھے پچھلے شعر سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ پہلے ان کے جسموں کو کانٹوں سے اذیت دی گئی، اب ان کے گھر کو جلا کر ان کی اجتماعی پناہ گاہ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک منظم طریقے سے کی جانے والی بے حرمتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ جی ہاں، جب آپ کسی کا گھر جلا دیتے ہیں تو آپ اس سے صرف چھت نہیں چھینتے، آپ اس کی تاریخ، اس کی یادیں، سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ اب شاعر ہمیں واپس اسی تضاد کی طرف لاتا ہے جو اس نے 30 شعر میں پیش کیا تھا، لیکن اس بار منظر زیادہ ہولناک ہے، زیادہ بے رحمانہ ہے۔ جی، بٹھاتے تھے نبی کاندھے پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ لہجے میں مزید دکھ، پہلے کانٹوں پر چلایا جا رہا تھا جو زندگی میں دی جانے والی اذیت تھی، اب یہاں موت کے بعد ہونے والی بے حرمتی کا ذکر ہے۔ وہی کندھوں پر بیٹھنے والے اب نیزوں کی نوکوں پر ہیں، لیکن یہاں شاعر کہتا ہے نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ کربلا کے واقعے کا ایک بہت ہی مخصوص اور براہ راست حوالہ ہے۔ جنگ کے بعد شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ جی، نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں کا فکرہ اس عمل کی وحشت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ محض ایک سر کا نیزے پر ہونا نہیں، یہ اس کی تذلیل کا عمل ہے۔ تو یہ تیسرے شعر کی تکرار نہیں، بلکہ اس کے مضمون کو ایک نئی، زیادہ تاریک سطح پر لے جانا ہے۔ بالکل، وہاں کانٹوں پر چلنا تھا جو ایک سفر کی اذیت ہے، یہاں نیزوں سے گرنا ہے جو منزل پر پہنچنے کے بعد کی تذلیل ہے۔ اب تک ہم نے جسمانی اذیت، روحانی تکلیف، گھر کی بے حرمتی اور موت کے بعد کی تذلیل کی بات کی، لیکن شاعر کے نزدیک ظلم کی انتہا ابھی باقی تھی۔ جی، اب وہ اس المیے کے اس پہلو کی طرف آتا ہے جسے شاید وہ سب سے زیادہ دردناک سمجھتا ہے۔ ایک لمبی خاموشی ہوا تھا جو قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ یہ شعر، یہ شاید اس پوری نظم کا اور اس پورے المیے کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ جی، یہ جسمانی اذیت سے کہیں آگے کی بات ہے، یہ روح پر لگنے والا زخم ہے۔ آپ نے درست کہا، یہ اس المیے کا سماجی اور ثقافتی نقطہ عروج ہے۔ یہاں شاعر اہل بیت کی خواتین، خصوصاً جناب زینب کے مصائب کا ذکر کر رہا ہے۔ لفظ جون کا استعمال بھی بہت معنی خیز ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ گہرائی، اصلیت اور بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی پردہ ان کی شخصیت کا، ان کی پہچان کا بنیادی جزو تھا۔ اور اسی پہچان پر حملہ کیا گیا۔ بالکل، یہ حملہ جسم پر نہیں، عزت پر تھا، حرمت پر تھا۔ اس کا مقصد ان عظیم خواتین کی روحانی طاقت کو توڑنا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ٹوٹے۔ جی بالکل نہیں۔ انہی بازاروں اور درباروں میں جناب زینب نے جو خطبے دیے، انہوں نے اس ظاہری شکست کو ایک اخلاقی فتح میں بدل دیا۔ تو اگر ہم ان تمام اشعار کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ صرف الگ الگ دکھ بھرے مناظر نہیں ہیں، یہ ایک منظم بیانیہ ہے۔ یہی اس شاعری کی اصل طاقت ہے۔ یہ صرف مرثیہ خوانی نہیں، یہ ایک تجزیہ ہے۔ شاعر نے ایک ترتیب قائم کی ہے۔
جی پہلے عمومی ظلم، بلا کے غم، پھر نظریاتی قربانی، علی اکبر، اس کے بعد ذاتی حرمت پر حملہ، کانٹوں پر چلنا. پھر اجتماعی حرمت پر حملہ یعنی کاشانہ کا جلنا. جی، اور پھر موت کے بعد تذلیل، نیزوں سے گرنا، اور آخر میں عزت اور ناموس پر حملہ، بازاروں میں لایا جانا. یہ ایک الموئے کی ایسی تہ در تہ تصویر ہے جو سننے والے کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے. بالکل، یہ صرف جذبات کو نہیں، عقل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ دیکھو ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے. یہ واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے کہ کس طرح شاعری کے ذریعے تاریخ کو زندہ رکھا جاتا ہے. یہ صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان کے جذباتی اور اخلاقی وزن کو نسل در نسل منتقل کرنا ہے. اور اسی لیے یہ شاعری آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ کسی ایک واقعے کی داستان نہیں رہی. یہ صبر، قربانی اور حق و باطل کی کشمکش کی ایک آفاقی علامت بن چکی ہے. صحیح. جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے، جب بھی اصولوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، یہ اشعار اس صورتحال پر صادق آتے محسوس ہوتے ہیں. تو یہ گفتگو ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیا فن کا، خاص طور پر شاعری کا، اصل مقصد تاریخ کو محفوظ کرنا ہے یا اسے ایک لازوال اخلاقی سبق میں تبدیل کرنا ہے؟ اور کیا تاریخ کا ایک تلخ واقعہ جب فن کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو وہ اپنے اصل واقعاتی وجود سے زیادہ طاقتور نہیں ہو جاتا؟